اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان پر برا وقت کب بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ تو خوشحالی کی بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے اور صحت کی بجائے بیماری کیوں ملتی ہے؟ خوشیوں کے بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ نیک اور اعمال صالح کے باوجود، صدقہ اور خیرات کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں گھیرے رکھتی ہیں؟ اس چیز کو ہم بعد میں زیر بحث لائیں گے۔ پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اچھا انسان ہے کون۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے اچھا وہ ہے ہم جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمبل اوڑھ دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور کہا، آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت اور خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورقہ بن نوافل کے پاس لے گئی، جو ان کے چاچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے، عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشا خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اس کو لکھتا تھا، وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھا کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کی صحت نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق اور امین اور مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح مجھے حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گیا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں
وہ سب اچھی عادات ہیں۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت اور تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھا انسان کبھی کبھی دوسروں کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی طنز نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھے انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کا فائدہ یا مفاد توقع نہیں ہوتا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی ہے وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کی اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ یہ اچھے انسان کی جو خوبیاں ہم آپ کو بیان کر رہے تھے، اب کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنا بھی خشک نہ بن جاؤ کہ تمہیں توڑ دیا جائے، اور اتنی نرم بھی نہ بنو کہ تمہیں نچوڑ دیا جائے۔ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکر انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کیا کہتا ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی، کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں نہ بٹھائے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائش لٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لٹا دی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا ہے اور رویا کرتے تھے، اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا۔ جب تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا تب تکلیف دے گی۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اتنی بڑی دنیا میں ہم دوبارہ آپ سے مل سکیں۔ خدا حافظ۔